اور ان پیغامات میں بہت سارے پیغام ایسے بھی تھے جن کا قاصد کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، جن کا قاصد کو خود بھی، اور قاصد کون؟ جو سید الملائکہ ہے، جبریل امین ہے، وہ لے کر آئے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حروف مقطعات، جنہیں ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، لوح قرآنی کہتے ہیں۔ تو آ کے حضور کی بارگاہ میں تلاوت کی، حامیم، سرکار نے فرمایا علمت، یاسین علمت، قاف علمت، صاد علمت، کاف ہا یا عین صاد علمت۔ جبریل پڑھتے جاتے، مصطفیٰ جان رحمت علمت فرماتے جاتے، فرمایا میں جان گیا، مجھے پتہ چل گیا، میں سمجھ گیا، مینوں پتہ لگ گیا ہے۔ جب جبریل امین نے پیغام پہنچا لیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سید الملائکہ ہوں، نوری فرشتوں کا سردار ہوں، اور رب کا پیغام لے کر آنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ رب کیا کہہ رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں علمت علمت علمت۔ فرمایا جبریل، یہ میری اور میرے رب کی راز کی باتیں ہیں، یا رب جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو بہت سارے پیغام ایسے بھی تھے۔ تو جو قرآن کا تذکرہ یہاں پر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو یہ مبارک رات میں جو اترنا ہے قرآن کا، تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر جو بعد میں اترا جس کا تذکرہ لیلۃ القدر کے حوالے سے آتا ہے، تو وہ 22 سال 6 ماہ 13 یا 18، 22 سال 6 ماہ 13 یا پھر 18 دنوں میں قرآن مجید برہان رشید مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اسی بنا پر 23 سال کا تذکرہ بولا جاتا ہے کہ قرآن کتنی دیر میں اترا۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا 23 سال میں، حالانکہ قرآن پورے 23 سال میں نہیں اترا۔ تو پھر 23 سال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 6 ماہ سے دن کچھ اوپر ہیں، اور یہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے عرب کا کہ جو چیز جس جانب کثرت ہو اسی جانب حکم لاگو کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی آسان سی مثال ہے، حکم دیا جاتا ہے نماز کے وضو کے فرائض میں سے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو دھو لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں پاؤں کا بھی مسح کر لو۔ صرف زبر اور زیر کا فرق آنے سے، زبر کا فرق آنے سے، درمیان میں واو عاطفہ آنے سے باس نہیں ہم اس پر کریں گے، لیکن چونکہ کسی ایک طبقے کا یہ شعار ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، پاؤں پر بھی مسح کیا جائے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ نہیں، پاؤں پر مسح نہیں ہوگا، پاؤں پر دھونا پایا جائے گا، اس لیے پاؤں کو دھویا جائے گا۔ یہ ایک لمبی بات ہے، ٹاپک یہ ڈیفرنٹ ہے، جدا ہے، اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے موضوع کو لے کر چلتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب قرآن نے 4 فرائض وضو کے بتا دیے: منہ دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا الی المرافق، اور سر کا مسح کرنا، اور پھر ٹخنوں کو دھونا، پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، کعبین، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرض بیان کیے گئے۔ کرنا کیسے ہے یہ نہیں بتایا، وہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا۔ جب سرکار نے سمجھایا تو سرکار نے پھر وضو کے دوران جب مسح کرنے کا طریقہ بھی حضور نے سمجھایا، اور پھر جو صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، صحابہ بھی اسی طرح سے کرتے۔ اور فقہ شریف بتاتی ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ 3 انگلیاں، چھوٹی انگلی کی جانب سے شروع کر کے یہ 3 بڑی انگلی درمیان والی جو ہے، یہاں تک 3 انگلیوں کے ساتھ جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر پیچھے کی جانب لے کر جائے۔ اب جب یہ کیا، مسح پورا ہو گیا، چونکہ فرض کیا ہے؟ سر کے چوتھائی حصہ کا مسح کرنا۔
احناف کے نزدیک، امام ظفر کا موقف اور ہے، امام شافعی کا موقف اور ہے، امام احمد بن حنبل کا موقف اور ہے۔ ہم ان کی جانب، چونکہ ہم حنفی ہیں، ہم اس بات کو زیادہ طول نہیں دیتے، صرف حنفاء کی طرف آتے ہیں۔ تو حنفیوں میں سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ جب اتنا پایا گیا، مسح پورا ہو گیا۔ اب ہم نے کیا ہے 3 انگلیوں سے، اور ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 5۔ اب جب 5 کو ہم آدھا کریں گے، ڈیوائیڈ کریں گے، تقسیم کریں گے، تو پھر ہاف کیا ہوگا؟ 2.5۔ لیکن ہم چونکہ وضو میں مسح کر رہے ہیں 3 کے ساتھ، جب 3 2.5 سے زیادہ ہیں، جب 3 کے ساتھ مسح کیا جائے تو حکم لاگو ہوگا کہ ہاتھوں کے ساتھ مسح کیا گیا۔ ایسے ہی جب 6 ماہ 22 سال 6 ماہ سے اوپر کے جو دن آ گئے تو اس لیے حکم یہ لاگو کر دیا جاتا ہے کہ 23 سال میں قرآن کو اتارا گیا۔ یہی وجہ ہے اس کی۔ تو آئیے ہم آگے دوسری جانب چلتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی بڑی خوبیاں بیان کی ہیں۔ بنی کلب کی بکریوں کا تذکرہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جتنے ان بکریوں کے بال ہیں اتنے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لوگوں کو بخش دیا جاتا۔ اور پھر اس رات کے حوالے سے حضرت سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، حضور شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے، سارے شعبان کے روزے رکھتے۔ اور حکم کیا ہے؟ فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے کہ 15 رمضان المبارک کا روزہ، 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھا جائے۔ رمضان تو پورے کا پورا ہے نا، وہ چاہے تو 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، جو صحیح سلامت ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے بھی تندرست، عذر کوئی نہیں، مسافر نہیں ہے، یعنی جو قیود لگائی گئی ہیں، جب ان قیود کے اندر وہ آتا ہے تو ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں رکھتا تو مجرم ہوگا، وہ فرض ہے، لیکن یہاں پر یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی رکھے تو فائدہ بڑا ہے، نہ رکھے تو مجرم نہیں ہے، نہ رکھے تو مجرم نہیں ہے، یہ مستحب کا عمل ہے۔ اور لوگ تو یہاں پر بھی اتنی سختی کر دیتے ہیں نا، بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ مستحب عمل پر اتنی سختی ہمارے احباب کر دیتے ہیں کہ اس کو فرض سے آگے لے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا چلوں، ختم کو لے لیں، وہ کل شریف کا ہو، 10ویں شریف کا ہو، 40ویں کا ہو، سالانہ ہو، لوگوں نے اس کو اتنا محفوظ کر دیا ہے اور اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی ایسا ختم نہیں دوانا تو سو کا حال تسی بابی ہو گئے۔ اللہ کے بندے، ختم دلانا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو فائدہ ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ابا جی کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ دعائیں کر سکتے ہیں گھر والے سارے جمع ہو کے، تو یار یہی کافی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ 10 دیگیں پکائے تو تبھی جا کے کام ہوگا۔ لیکن احباب نے اس کو اتنا لازم کر دیا ہے کہ اب ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ پنجابی چ کہندے نے لوگ نک رکھن واسطے لک تروڑ لیندے، پیسے پاس نہیں ہے تو قرضہ لے کے ختم دلانا ہے۔ اللہ کے بندے، قرضہ لے کر ختم دلانا کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے۔ اگر تجھے رب نے اتنا دیا ہے تو اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ کر، جتنا کر سکتا ہے کر، ہم تجھے منع نہیں کرتے، لیکن اپنے اوپر اس کو اتنا بوجھ نہ بنا لے کہ فرض نماز کے لیے جاتے نہیں ہیں اور جنازے کے لیے باہر سے آ جاتے ہیں، ظہر کے وقت نمازی نہیں نظر آتے، عصر کے وقت نمازی نظر نہیں آتے، اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ فیصل آباد سے دوڑے لگ جاتی ہیں، گجرا والے پہنچ آئے ہیں، بس تھوڑا انتظار کرے جی اسی آئے جناب، اسی بس گجرات پہنچ آئے ہیں جناب، بس تھوڑا انتظار کریو کیونکہ میرے بغیر نماز نہیں ہونی۔ فرض کے لیے اگرچہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے لیکن کفایہ ہے، اگر تو نہ پہنچ سکے تب بھی ہو جائے گا،
تو گھر سے چل پڑا اس نیت سے کہ تو وہاں پر پہنچے اور نماز پڑھے، تو نہیں پہنچ سکا، تجھے ثواب دیا جائے گا۔ لیکن یہاں اگر تو گھر سے چل پڑا، نہیں پہنچ سکا، تو یہ کہہ دے میں لیٹ ہو گیا ہوں تو نہیں پڑھتا، نہیں، مجرم ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کاوش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جی؟ دکان پر کسٹمر آ گئے تھے، وہ خریدار آ گئے تھے، اس لیے ٹائم نہیں ملا جی۔ کل کو یہ بہانے ہیلے نہیں چلیں گے۔ اور پھر وہاں پر جو پوچھنے والے ہیں نا، جن کی رب نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، وہاں پر سفارشیں بھی نہیں چلیں گی، اور وہاں پر رشوت کا معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ اور رشوت لینے والوں کو آج کی رات ان کے لیے جو حکم ہے، جو رشوت کھانے والے ہیں، جو سود کھانے والے ہیں، جو عادی شرابی ہیں، جو زانی ہیں، جو رشتہ داریاں توڑنے والے ہیں، قطع تعلق کرنے والے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، ان کے لیے آج کے دن بھی ان کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ آج کے دن بخشش عام کی جائے گی، عام بخشش کی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا اس رات میں، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، صبح کے وقت تک، اور رب ذوالجلال اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر اترتا ہے، یعنی اس کی محبتیں، اس کی شفقتیں، اس کی کرم نوازیاں اپنے بندوں کے اور قریب ہو جاتی ہیں۔ اور قریب تو وہ اتنا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب اتنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں شاہ رگ کا بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شاہ رگ کیا ہے، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے لیے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کہا النبی اولا، اولا بمانا اقرب ہے۔ اور اپنے تو اپنے، اس کو تو بیگانے بھی مانتے ہیں۔ حکیم اشرف علی تھانوی، ان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو تو انہوں نے لکھا ہے کہ اولا بمانا اقرب ہے، رب اپنے لیے بھی اقرب کہتا ہے، مصطفیٰ کے لیے بھی اقرب کہتا ہے، کہتا ہے میں بھی قریب ہوں، میرا نبی بھی قریب ہے۔ وہاں پر بھی یہی کہا، یہاں پر بھی یہی کہا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ادھر یہ کہا النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب، رب تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب۔ اور پھر بھی بندہ گناہ کرے، پھر بھی بندہ گناہ کرے،